اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری ریویژن کلاس ہے سورہ الرحمن کی آیت نمبر 39 سے 78 تک، اور انشاءاللہ آج سورہ الرحمن ہماری مکمل ہو جائے گی ریویژن کے ساتھ، اور کل سے انشاءاللہ ہم سورہ واقعہ جو ہے وہ شروع کریں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، پس اس دن بات ہو رہی تھی کس دن کی؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جس دن آسمان پھٹ جائے گا اور وہ سرخی مائل جو ہے وہ ہو جائے گا، وہ روز محشر جس دن سارے اکٹھے کیے جائیں گے، جس دن کہا گیا یا معاشر الجن، اے جنو گروہ جنو انس، اب اگر تم یہاں سے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے دکھاؤ تم، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے اللہ کی اجازت کے بغیر۔ اب جس وقت وہ دیکھیں گے مجرم کی اب تو پیشی کا وقت آ گیا ہے، وہ کٹہرا سج گیا ہے جہاں پہ جو ہے وہ عدالت لگی ہوئی ہے، تو وہاں پہ وہ نکلنا چاہیں گے، نکل وہ نہیں سکیں گے۔ اب اس دن پھر بعض جگہ قرآن پہ جو ہے وہ یہی بھی کہا گیا کہ ان سے جو ہے پوچھا بھی جائے گا۔ یہاں پہ تو سیدھی بات ہے، دیکھیے جس کو پتا ہوگا کہ میرے گناہ کیا ہیں اس کے چہرے پہ لکھے ہوئے ہوں گے۔ امتحان آنا ہوتا ہے تو بچے کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے پیپر کیسے کیا ہوا ہے، جو پیپر کیا ہوتا ہے وہ پیپر اس کے چہرے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی اس دن کیا ہوگا، اس دن وہ جو گناہگار ہوں گے ان کے چہرے جو ہے وہ سیاہ ہو رہے ہوں گے، آنکھیں نیلی ہو رہی ہوں گی، اور کچھ چہرے جو ہے وہ بڑے شاداب اور خوش ہوں گے۔ وہ کون سے ہوں گے؟ وہ ہوں گے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بتائے ہوئے راستے پہ وہ چلتے رہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جو ہے وہ مانتے رہے۔ تو یہاں پہ اسی کانٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہے، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ، پھر اس دن کسی جن و انس سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے رب کی کون کون سی قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں پہ ہم اس کو آلہ کو جو ہے وہ قدرت بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہم نعمت بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ نعمت اس سینس میں ہو سکتا ہے کہ یہ وہ دن ہوگا جس دن مجرموں کو، جس دن ظالموں کو جو ہے وہ ان کے کیے کی سزا ملے گی۔ اب ظالم کو اس کے کیے کی سزا ملنا بھی، کسی سے اس کا حق لے کے اس کو دینا جس کا حق اس نے کھایا ہو، اس کے لیے یہ نعمت ہی ہے، اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس طاقت سے، اس قدرت سے کوئی بچ نہیں سکا اس دن۔ یعرف المجرمون، یعرف پہچان لیے جائیں گے مجرم، بسیماہم اپنی شکلوں سے، نشانیوں سے، سیما نشانی، اپنی شکلوں سے، اپنی نشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے۔ فَيُؤْخَذُ، پھر وہ پکڑ لیے جائیں گے، بالنواسی، نواسی کہتے ہیں پیشانی کو، والاقدام، وہ پنجابی جی نہیں یاد ہے، لتوں باؤں پھڑ کے پھر انہیں جو ہے نا لے لیا جائے گا، کہ سر سے ایک طرف سے سر سے پکڑا جائے گا، سر کے بالوں سے، دوسری طرف سے پاؤں سے پکڑا جائے گا، اور پاؤں سے پکڑ کے جہنم میں جو ہے اس کو پھینک دیا جائے گا۔ یا ایک طریقہ یہ ہے، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ توق پہنائے جائیں گے۔ وہ توق کیا ہوتا ہے کہ وہ توق جو ہے وہ گردن میں پہن کے اور ساتھ جو ہے وہ پاؤں باندھ دینا۔ اب نہ وہ اس میں ہل سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے، کمر توڑ دی جائے گی۔ یہاں پہ وہ محاورتاً کہ اس دن چہروں سے اپنے سے پہچانے جائیں گے، پھر ان کو جو ہے وہ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاسِي وَالْأَقْدَامِ، پھر وہ پکڑ لیے جائیں گے سر کے بالوں سے اور پھر پاؤں سے، پھر پکڑ کے ان کو جہنم میں جو ہے وہ پھینک دیا جائے گا۔ پس اپنے رب کی کون کون سی قدرت کو تم جھٹلاؤ گے؟ وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، یہ سب کچھ اس کے بس میں ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں سزا نہیں دے سکتا۔ وہ تمہیں اس نے ڈھیل دی ہوئی ہے، اس دنیا میں مہلت دی ہوئی ہے۔ مہلت دینے سے مراد دو ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ اس کے بس میں اگر اس کے لیے اگر ہدایت لکھی ہوئی تو یہ ہدایت کی طرف آ جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ باقی کہاں جائے گا، یہ کر لے جو کرنا۔ اللہ رسی، ظالم کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ خود اپنے گناہوں میں اس طرح ملوث ہو جائے کہ پھر وہ خود کہے کہ ہاں میں نے یہ بہت کچھ کیا ہوا ہے، خود اس کا انجام جو ہے اس کے سامنے ہو، پھر وہ جھٹلا نہ سکے کہ نہیں، وہ پھر یہی کہے کہ ہاں یہ میرے اپنے کرتوتوں کے بعد جو ہے وہ مجھے ملا ہوا ہے۔ اسی طرح پھر کیا کہا جائے گا اس وقت؟ ہذہ جہنم التی، یہ ہے وہ جہنم، یکذب بہا المجرمون، جس کو گناہگار جھٹلاتے تھے۔ ہمیں بھی اعتبار نہیں ہے آخرت کے اوپر، اگر ہمیں پتا ہو کہ ہاں خدا نہ خواستہ جو ہے وہ کہیں ہم اس کا شکار نہ ہو جائیں، تو ہم آج وہ کام چھوڑ دیں، ہم اس راہ پہ چلنی چھوڑ دیں جو راہ اس طرف جو ہے وہ لیڈز ٹورڈ جہنم، جو جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے، اس راہ کو ہم چھوڑ دیں۔ لیکن ہم دیکھتے جانتے بوجھتے ہوئے بھی جو ہے وہ اسی راہ پہ چلتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم اس دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتے،
ہم اس دنیا کی رنگینیوں کے اوپر فرفتہ ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں بس یہی دنیا ہے، یہی مال ہے، یہی پیسہ ہے، یہی کھاؤ پیو موج کرو، آگے کس نے دیکھا ہے. حالانکہ یہ قرآن واضح طور پہ سب کے ساتھ اب جہنم میں اس کو پھینک دیا جائے گا. اب جہنم میں پھینکنے کے بعد پھر وہ کیا ہوگا؟ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، وہ پھر جو ہے وہ گھومتا پھرے گا اس کے درمیان. کس کے درمیان؟ اس جہنم کے درمیان. اور پھر بین حمیم، حمیم کس کو کہتے ہیں؟ گرم. اسی سے لفظ حمام ہوتا ہے. آن، ایسا پانی جو ہے وہ اپنے نقطہ عروج پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے، جوش مارنے میں، بوائلڈ ہونے میں جو نقطہ عروج پہ پہنچتا ہے اس کو جو ہے وہ آن کہا جاتا ہے. تسلا نار حامیہ تسقی من عین آنیہ، تم کو وہ پانی پلایا جائے گا جو جوش مارتا ہوا ہوگا. وہ اس طرح ہوگا جس طرح میلٹ ہوا ہوا تانبا ہوتا ہے، جیسے ہی وہ پاس آئے گئے گونجیں گا، انتڑیاں جلا کے رکھ کر دے گا. اس کی جو بھاپ ہوگی وہ بھاپ ہی ہے وہ ساری جلد کو جو ہے وہ اتار دے گی. لیکن اب اس کے علاوہ ان کے پاس چارہ کوئی نہیں ہوگا. اب ایک طرف جہیم ہے، دوسری طرف حمیم ہے. اب وہ جہنم سے جب آگ میں جل رہے ہوں گے، ان کو پیاس لگے گی، ان کے حلق میں کانٹے جو ہے وہ لگ رہے ہوں گے، بھاگیں گے پانی کی طرف. آگے سے یہ پانی ان کو ملے گا، وہاں سے نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی پئیں گے، پی کے پھر واپس اپنے ٹھکانے کی طرف جائیں گے، پھر پیاس لگے گی. پھر تو یہی کہا گیا ہے یطوفون بینہا و بین حمیم آن، وہ بس ان دونوں کے درمیان میں جو ہے وہ پھر طواف کرتے رہیں گے، گھومتے پھرتے رہیں گے، ادھر جا، لیکن ایک پل نہ کہیں چین آئے گا. ان کے اوپر جو ہے وہ نہ کوئی کمی کی جائے گی اور نہ اس میں کوئی وقفہ ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ درمیان میں جو ہے وہ 2 دن عذاب کے بعد جو ہے وہ 10 منٹ اس کو بریک مل جائے. یہ نہیں ہوگا کہ عذاب کا ایک لیول اس کے اوپر جو ڈٹرمن ہے اس کے بعد اس کا عذاب کم ہو جائے. نہیں، وہ ویسے کا ویسے ہی وہ پھر گھومتا ہی رہے گا، گھن چکر بنا رہے گا حمیم کے درمیان اور جہیم کے درمیان. ایک طرف کھولتا ہوا پانی ہے اس کے پینے کے لیے، دوسری طرف جو ہے وہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اسی کے درمیان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی قدرت کو، کون کون سی نشانی کو تم جھٹلاؤ گے. اگر ہم اس کو سوچ لیں اور اس کو سوچنے کے بعد ہم اللہ کا خوف اپنے سامنے رکھ لیں، ہم کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں اور ہمارا بڑھا ہوا ہاتھ رک جائے کہ اللہ مجھے کیا کہے گا. ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، پانی ضائع ہو رہا ہے، خیال آیا فٹ اس کے اوپر ہاتھ مارا، اس کو بند کر دیا کہ میں پانی ضائع ہو رہا ہے، کل اللہ کو حساب کیا دوں گا. یہی ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جانا، کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ میرا اللہ اس کے اوپر مجھ سے کیا، میں کیا جواب دوں گا اللہ کو جا کے. میرا اللہ جو ہے وہ جب مجھ سے سوال ہوگا کہ تو نے یہ کیوں کیا، تو میرے پاس اس کا کوئی جسٹیفیکیشن ہے، کوئی ایسا جواب ہے جس سے تسلی بخش، جس سے میں جو ہے وہ تسلی کرا سکوں. جب میرے پاس تسلی کوئی نہیں ہے تو تو شخص وہاں پہ رک گیا، اس کے لیے پھر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، 2 جنتیں، 2 باغ ہیں اس کے لیے. پھر جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اور یہ کھڑے ہونے سے ڈرنا ایک مومنٹ کا ہے کہ کچھ بھی حرام کا کام، کچھ بھی منکرات میں سے کرنے والا بس میں بھی ہے، آپ کے پاس ریسورسز بھی ہیں، آپ کر بھی سکتے ہیں، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، لیکن صرف اللہ کا ڈر ہے جس نے آپ کو اس کام کرنے سے روک دیا. یہی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور لیے اس کے جو ڈر گیا کھڑے ہونے سے اپنے رب کے سامنے سے، جنتان، نون کے نیچے زیر تسنیہ کا صیغہ، 2 جنتیں ہیں، 2 باغات ہیں اس کے لیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے. جو کھڑے ہونے سے ڈر گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، اس کا مقام جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. 2 باغ اللہ نے جو ہے وہ ذوات افنان، گنیری چھاؤں والے باغ، وہ ڈالیوں والے، وہ جن کی شاخیں شاخیاں ملی ہوئی ہیں، بے تحاشا اس میں پھل ہیں. یہاں پہ جو وہ درختوں کا ذکر ہے، جنتان، جنت کہتے ہیں باغ کو. 2 باغ ہیں. کون سے باغ ہیں؟ وہ باغ جن کی بہت ساری برانچز ہیں، بہت ساری شاخیں ہیں، ان کی شاخیں اتنی گھنی ہیں کہ جن کا سایہ بہت گھنیرا ہے. اور پھر وہ کتنی وہ کیا ہے، ایک حدیث میں ہے کہ ایک سوار جو ہے وہ کتنے 100 سال تک بھی چلتا رہے تو وہ اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اتنی گھنی چھاؤں ہیں ان کی. اور پھر اس میں کیا ہے، گھنیری چھاؤں والے درخت ہیں. فیہما عینان تجریان، پھر ان دونوں میں جو ہے وہ پھر 2 چشمے جو ہیں وہ جاری ہیں. یہاں پہ تجریان کہا گیا ہے، جاری چشمے ہیں، کہ ان میں سے پانی ہے وہ نہریں ہیں، وہ نہر تسنیم اور نہر سلسبیل، کہ وہ نہریں ہیں وہ صاف شفاف لذت والی پانی کی، اور پھر جو ہے وہ بے نشہ شراب کی. تو یہی کہا گیا ہے نا کہ وہاں پہ دودھ اور شہد کی جو ہے وہ نہریں ہوں گی. تو یہ نہریں جو ہیں وہ جاری ہیں، اللہ کے عرش سے آ رہی ہیں اور پھر جو ہے وہ چلتی جائے. کس کے لیے؟
اس کے لیے والی مانا خاف مقام ربہ جنتان، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. وجنل جنتین دان، اور اس کے پھل، وجنل جنتین، جنا کہتے ہیں پھل کو، اور ان دونوں باغوں کے پھل، ہاں جی سوری، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اور پھر ان دونوں میں کیا ہوگے، فاکہۃ، میوے، پھلوں کے جوڑے، ہر پھل دو دو قسم کا. دو دیکھنے میں تو شاید جو ہے وہ کسی نے جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ نظر آشنائی ہو، لیکن لذت آشنائی ان کی کسی نے نہیں ہوگی. وہ پھل، یہ تو میں نے ابھی کھایا تھا، یہ تو ویسا ہی ہے، لیکن اس کی لذت جو ہے وہ اس سے کہیں اور دوسری ہوگی. اب انسان وہاں پہ بھوک کے لیے تو کھائے گا نہیں، انسان تو وہاں پہ لذتوں کے لیے جو ہے وہ کھائے گا. تو ان میں جو ہے وہ پھل ہیں، پھلوں کے جوڑے ہیں، میوے ہیں لگے ہوئے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاتے ہو. یہی ایک کانسیپٹ ہے نا انسان کا، کہ جب انسان جو اتنی محنت کرتا ہے، کس لیے کرتا ہے؟ کہ مجھے کچھ سکون مل سکے. اب سکون کی شکل کیا ہوتی ہے ہمارے نزدیک؟ کہ میں کہیں پہ جو ہے وہ ڈھیر تکیہ لگا کے بیٹھا ہوں، میرے گنیری چھاں ہے. وہ پنجابی کا ایک شعر ہے، وہ میں آپ کو بعد میں سناؤں گا، مجھے اس کے اوپر یاد آ گیا، کہ اس میں آرام سے سکون سے بیٹھے ہوں، تکیہ لگا ہوا ہو، گنیری چھاں ہو، پھل نزدیک ہوں، پانی جو ہے وہ بہہ رہا ہو. یہی ایک ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ ساتھی ہو. تو یہاں پہ آگے یہی کہا گیا ہے، متکئین علی فرش، تکیہ لگائے ہوں گے تختوں کے اوپر، بطائنھا من استبرق، کسی بھی غلاف کے، کسی بھی کپڑے کا ایک اندر والی پرت ہوتی ہے، ایک باہر والی پرت ہوتی ہے. جو اندر والی پرت ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے بطائنھا، ایک زہارہ ہوتا ہے، ایک بتانا ہوتا ہے. بتانا اندر والا حصہ ہوتا ہے، زہارہ باہر والا حصہ ہوتا ہے. تو جو ان کے استر ہیں من استبرق، وہ استر جو ہیں وہ ریشم کے، ریشم میں سونے کی تاروں کے بنے ہوئے ہیں. تو جن کا اندر والا حصہ، جیسے ہمارے ہاں لحاف ہوتا ہے، لحاف کا اندر والا حصہ کمتر کپڑے کا ہوتا ہے، جو اوپر والا ہوتا ہے وہ بہتر کپڑے کا ہوتا ہے. اندر والے کو استر کہتے ہیں، اوپر والے کو ابرا کہتے ہیں. تو جس کا استر جو ہے وہ سونے کی تاروں کے ساتھ اور ریشم کے ساتھ بنایا گیا ہوگا، اس کا ابرا کیسا ہوگا؟ تو یہ اس کے لیے جو ہے مثال دی جا رہی ہے. تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں، جو نیچے بچھونا ہے، اس بچھونے کا جو اندر والا حصہ ہے وہ ریشم اور سونے کی تاروں کے ساتھ بنا ہوا ہے. وَجَنَلْ جَنَّتَانِ دَانٍ، اور پھل ان دونوں درختوں کے جھکے پڑ رہے ہوں گے، اتنے قریب ہوں گے کہ اگر کوئی شخص لیٹا ہوا ہے اس کو اٹھنے کی، بیٹھنے کی زحمت نہیں کرنی پڑے گی، اور جو بیٹھا ہوا ہے اس کو کھڑے ہونے کی زحمت نہیں کرنی پڑے گی. پھل خود ساتھ ساتھ جھک کے جو ہے وہ پکڑا، توڑا اور کھا لیا. یہ ہے وہ ایک جنت جس کا جو ہے وہ ایک کانسیپٹ دیا جا رہا ہے ہمیں. کس کے لیے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. دیکھیے یہ دنیا ابدی تو نہیں ہے، اس کی بات تو ہم مانتے ہیں نا، کہ ہم میں سے ہر شخص، ہمارے بڑے کہاں چلے گئے، ہمارے دائیں بائیں، ہمارے چھوٹے کتنے روز جا رہے ہیں. کوئی بھی جو ہے وہ یہاں ابدیت میں تو نہیں ہے. ہر شخص اس دنیا سے جا رہا ہے اپنے اپنے وقت پہ. وہ چل رہی ہے گاڑی، جس کا اسٹیشن آ رہا ہے وہ اترتا جا رہا ہے. تو جب ہمیں اترنا ہی ہے تو وہ اسٹیشن کیسا ہونا چاہیے؟ اس اسٹیشن کے لیے کیا ہم نے کوئی محنت کی ہے کہ وہاں پہ کوئی زیادہ راہ ہم لے جائیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ آسانی ہو جائے؟ تو یہ زیادہ راہ وہی ہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا. یہ ہے اس کے سامنے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جو ہے وہ جھٹلاؤ گے. اب اس کے بعد رہ جاتا ہے ساتھی، فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اس میں ہوں گے نیچی نگاہ والی. اب سب سے پہلے بیان کیا کس چیز کو؟ کہ جو عورت کی حیا کا زیور ہوتا ہے، جو اصل عورت کی جو ہے حسن ہوتا ہے نا، وہ حسن جو ہے وہ اس کی نیچی نگاہ ہوتی ہے. تو پہلے کیا کہا گیا؟ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اور ان کے ساتھ ہوں گی اس میں کون؟ نیچی نگاہ والی عورتیں. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہیں چھوا ہوگا ان کو کسی جن اور انس نے. جتنی بھی یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مہربانیوں سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکتوں سے جو خواتین جو ہے وہ دنیا جنت میں جائیں گی، چاہے وہ بوڑھی ہوں، چاہے وہ کنواری ہوں، چاہے وہ شادی شدہ ہوں، چاہے وہ کسی بھی ایج میں مری ہوں، وہاں پہ جو ہے وہ جنتیوں کی ساتھی بنا دی جائیں گی. اور وہ نیچی نگاہ والی جو اپنی عفت کی، اپنی عصمیت کی جو ہے اس کی حفاظت کرتی ہیں، جنہوں نے جو ہے وہ اپنے شوہر کے علاوہ، جو حلال ہے اس حلال کے علاوہ جنہوں نے حرام کی طرف کبھی آنکھ بڑھا کے نہیں دیکھا ہوا، وہاں پہ وہ ساری کنواری دوشیزاؤں کی شکل اختیار کر دیں گی. اب اس کے بعد ان کے لیے ہے کہ وہ اگر وہ چاہیں گی کہ اگر ان کا شوہر جو جنتی ہے اور اسی کے ساتھ چاہیں گی، تو دیکھیں جس طرح مرد کی خواہشات کو جو ہے وہ اون کیا جائے گا، اس طرح وہاں پہ جانے والی عورتوں کی خواہشات کو بھی اون کیا جائے گا.
وہ بھی محنت کر کے پہنچی ہیں، ان کے لیے بھی کھلا میدان یہاں پہ ایسے ہی تھا، جتنی تمہارے پاس جو ہے وہ اپرچونٹیز تھی اس سے بڑھ کے اپرچونٹیز ان کے پاس تھیں حرام کی، لیکن انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہے ہوئے کو مانا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چلے۔ اب وہ کسی نے ان کو چھوا نہیں ہوگا، وہ تمہارے ساتھ ہوں گی۔ اب وہ کیسی ہوں گی؟ کَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، ہم نہیں مثال دیتے کسی خوبصورت کتنا موتی کی طرح جو ہے وہ چمک رہا ہے، تو یہاں پہ کہا گیا کَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا کہ وہ موتی ہیں اور مونگے ہیں، چھوٹا موتی ہیں اور بڑے موتی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کس کس قدرت کو، کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ پھر اس کے بعد ایک سوال پوچھا گیا، حل جزاء الاحسان، نہیں ہے بدلہ بھلائی کا، الا الاحسان، مگر بھلائی کے ساتھ۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بھلائی کی ہو اور بھلائی کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہارے ساتھ کچھ اور کر دے۔ یہ مشرکین، یہ شرک کرنے والے، یہ دنیا میں جو ہے وہ ہوتا ہے کہ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہو، آگے سے تمہیں جو ہے اس کا صلہ برائی کی شکل میں ملتا ہے۔ تو نہیں ہے بدلہ کسی احسان کا، کسی بھلائی کا، مگر بھلائی کے ساتھ جو تم نے اللہ، اور وہ بھلائی کیا ہے؟ دنیا میں جس کو توحید کا انعام مل گیا، سمجھ لیں کہ اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ اور توحید کا انعام کیا ہے؟ کہ جس نے کسی اور کی طرف جو ہے وہ آنکھ بڑھا کے نہیں دیکھا، جس نے جو ہے وہ کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، جس نے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کسی اور کو شریک نہیں کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے نا کہ میں جس کو چاہوں گا اس گناہ کو بخش دوں گا، شرک کو نہیں بخشوں گا۔ تو جس کو دنیا میں توحید کا انعام مل گیا، یہ جنت مقدر ہیں اس کا۔ نہیں ہے بدلہ احسان کا، بھلائی کا، مگر احسان کے ساتھ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ ایک دفعہ تو کہہ دیا کریں کہ اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ فَلَكَ الْحَمْدُ، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پہلے دن ہی آپ کو سنائی تھی، جس دن ہم نے یہ سورہ شروع کی تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی، اور پھر اس کے بعد صحابہ سے کہا کہ تم لوگوں نے تو وہ اتنا بھی نہیں کیا جتنا جنوں نے کیا جب میں نے جنوں کو یہ سورہ مبارکہ سنائی تھی۔ جب بھی آیت پڑھی جاتی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جن آگے سے کہتے کہ اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ فَلَكَ الْحَمْدُ، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اب یہ تو ہوگی ایک بات۔ اس کے بعد کہا گیا، ہم کہتے ہیں اچھا یار یہ تیرا انعام، جب اس کے بعد پھر کہا جائے اچھا یہ تیرے لیے اور بھی ہے، تو یہاں پہ یہی کہا گیا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان دونوں کے علاوہ دو باغ اور بھی ہیں بھائی۔ ایک تو یہ تھا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ڈر گیا دو باغ، اس کے علاوہ دو باغ اور بھی ہیں۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے جو ہے وہ مہربان ہیں، اور دو باغ۔ اب دو باغ، اور دونے کا لفظ جو ہے اس کے دو تین معنی میں نے آپ کو بتائے تھے۔ ایک کا معنی ہوتا ہے اس کے علاوہ، سوائے اس کے، اور ایک ہوتا ہے بلند درجہ سے نیچا درجہ، ایک ہوتا ہے بلندی سے پستی۔ ان دونوں کے علاوہ دو باغات اور بھی ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ ان سے کم تر دو باغات اور بھی ہیں، ان سے زیادہ نیچے بھی جو ہے وہ دو باغات، کہ جو پہلے بیان ہوا وہ جو ہے وہ ہائر کوالٹی تھی، وہ ٹاپ لیول تھا۔ اس کے علاوہ بھی جنتیں ہیں جو اس کے علاوہ ہیں۔ اب اس کی تصدیق ہم جب سورہ واقعہ پڑھیں گے تو سورہ واقعہ میں جو ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو جو ہے سابقون کہا گیا ہے، جن کو مقربون کہا گیا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو جو ہے وہ اصحاب الیمین، اصحاب المیمنہ کہا گیا ہے۔ تو ان دونوں کے لیے بھی جنتیں ہیں۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ دو جنتیں ہیں، ایک جنت جس کی ہر چیز سونے کی ہے، اور ایک جنت جو ہے وہ جس کی جو ہے وہ ہر چیز چاندی کی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جنت اللہ سبحانہ تعالیٰ ان میں سے دے دے، ایک ان میں سے دے دے، یہ تو اس کی رحمت ہے، جہاں پہ جتنا مرضی جو ہے وہ دے دے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ اب ان دونوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، بس اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ مدھامتان، گنیری چھاؤں والے۔ اب یہاں پہ وہاں پہ پارٹیکولرلی دیکھیے، درخت مارکر اور دیجیے گا، وہاں پہ جو ہے وہ کیا بتایا گیا تھا؟ وہاں پہ ذات افنان، کہ وہ جن کی شاخیں، ٹریز، برانچز اتنی زیادہ ہیں کہ اس کے ساتھ پھل میوے لگے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پہ صرف کیا بتایا گیا ہے؟ یہاں پہ بتایا گیا مدھامتان، کہ وہ جن کی گنیری چھائیں ہیں۔ گنیری کون سی؟ ریڈ گرینش۔ نارملی یہ ان پودوں کی ان کی ہوتی ہے جو بے تنے کے ہوتے ہیں، جو بیلیں ہوتی ہیں، جو بوٹیاں ہوتی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ وہاں پہ کیا کہا گیا تھا؟ اس کے بعد وہاں کہا گیا تھا فِيهِ وَعَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، وہاں پہ دو چشمے ہیں جو بہہ رہے ہیں۔
یہاں پہ کہا گیا فیہما عینان نضاختان، یہاں پہ وہ ہیں جو چشمے دو دو جو ہیں وہ ابل رہے ہیں، جو جوش مار رہے ہیں۔ اب بہتا ہوا چشمہ اور ایک ابلتا ہوا چشمہ، خود ایک کامن سینس کی بات ہے کہ بہتا ہوا چشمہ زیادہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ فلاحی کا باعث بنتا ہے، وہ سارے جو، اور دوسرا جو ہے اس کے پاس آ کے جو ہے وہ لینا پڑتا ہے آپ کو۔ تو چشمے دو ہی قسم کے ہوتے ہیں، ایک جو جاری ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جو کھڑے ہوتے ہیں، جس میں سے پانی جتنا نکالو اتنا ہی نکلتا ہے، اس کے بعد پانی جو ہے وہ اسی لیول پہ رہتا ہے، جیسے زمزم کا چشمہ ہے۔ اس میں فیہما عینان نضاختان، اس میں دو دو چشمے ہیں جوش مارتے ہوئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ فیہما فاکہۃ، اس میں پھل ہیں، میوے ہیں، وَالنَّخْلُ وَالرُّمَّانُ، اور اس میں کھجور ہے اور اس میں انار ہے۔ دیکھیے اس کا کمپیریزن وہاں پہ بے باشا میوے پھل کہہ دیے گئے، یہاں پہ کیٹیگرائز کر دیا گیا، یہاں پہ جو ہے پارٹیکولرلی کہہ دیا گیا۔ اب اس کو جو ہے وہ ایک کانسیپٹ ذہن میں لائیے، ایک ڈھلوان میں چشمہ ہے، اس چشمے میں سائڈوں پہ گرینری ہے، اس گرینری میں جو ہے کھجور کے درخت ہیں، انار کے لگے ہوئے ہیں، انگور کی بیلیں لگی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ نارملی خیمہ ہوتا ہے، اس خیمے میں جو وہ فیملی رہ رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ یہی آگے بتایا گیا کہ وَالنَّخْلُ وَالرُّمَّانُ، اور وہاں پہ کھجور ہے اور انار ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَان، اس میں نیک سیرت اور نیک صورت والی عورتیں ہیں، وہاں پہ حوریں ہیں، ان کا پارٹیکولرلی آگے بیان کہ نیک سیرت اور خوبصورت اور خوب سیرت والی خوبصورت ہیں عورتیں ہیں وہاں پہ۔ کون سی ہیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، حور مقصورات، حور کہتے ہیں خوبصورت کو، سرخ و سفید رنگت والی، وہ جس کی آنکھ کی پتلی کی جو سیاہی ہے وہ بہت زیادہ سیاہی ہے، آنکھ کی پتلی کی جو سفیدی ہے وہ بہت زیادہ سفیدی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر جنت کی حور ایک صرف اس دنیا میں جھانک لے نا، جھانک لے صرف، تو یہ سارے زمین و آسمان جو ہیں اس سے روشن ہو جائیں، اور اس کی خوشبو جو ہے وہ قیامت تک پھر ختم ہی نہ ہو۔ یہ ہے اس کی، اگر وہ ایک اپنا ایک تھوک دے سمندروں میں تو سارے سمندر جو ہے وہ میٹھے ہو جائیں۔ تو یہ اس کی کوالٹی پہ حور مقصورات، حوریں مقصورات ٹھہری ہوئی فی الخیام، خیموں میں۔ اب یہ وہ کنسپٹ آ گیا، پورا جو ہے وہ ایک سکیچ مکمل ہو گیا۔ ایک ڈھلوان ہے، ڈھلوان میں ایک چشمہ ہے، چشمے کے ارد گرد سفیدی سبزہ ہے، اس سبزے میں کچھ کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں، کچھ انار کے لگے ہوئے ہیں، کچھ انگور کی بیلیں ہیں، اس کے ساتھ خیمہ لگا ہوا، خیمے میں یہ خواتین ہیں، یہ حوریں ہیں۔ اب یہ کون سا ذوق نظر آتا ہے ہمیں؟ عربک ذوق نظر آتا ہے ہمیں۔ یہاں پہ جو ہے وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تختہ لگا ہے، تختے کے اوپر جو ہے وہ تکیہ سر کے نیچے رکھا ہوا ہے، بستر اس کے اوپر بچھونا بچھا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، پھل ساتھ پڑے ہوئے ہیں، اس کے بعد پانی کے چشمے بہ رہے ہیں، اور ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ کہا گیا تھا کدھر گئیں وہ، فیہن قاصرات الطرف، نیچی نگاہ والی عورتیں جن کو کسی نے نہیں چھوا۔ یہاں پہ حور مقصورات فی الخیام فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آپ کو جو ہے وہ اجمی ٹچ دے رہا ہے، یہ آپ کو عربک ٹچ دے رہا ہے۔ واللہ علم۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہیں چھوا کسی جن و انس نے ان سے پہلے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ متکئین، وہاں پہ تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے تختوں کے اوپر، اس کے اوپر جو بچھا ہوا تھا اس کا استر جو ہے وہ ریشم کی تاروں سے اور ریشم اور سونے کی تاروں سے بنا ہوا تھا۔ یہاں پہ کہا گیا متکئین علی رفرف، قالینوں پہ، فرشی بچھونوں پہ، مسندوں پہ، چاندنیوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ خضرن، کون سی؟ سبز رنگ کی۔ وابکرین، ابکر کس کو کہتے ہیں؟ جو انتہائی اچھوتی چیز ہوتی ہے، عمدہ ہوتی ہے، نفیس ہوتی ہے۔ میں نے کل اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ ابکر بیسیکلی دور جاہلیت کے افسانوں میں جنوں کی وہ جگہ تھی جہاں پہ جو ہے وہ دارالسلطنت تھا، جہاں جن اور پریاں رہتے تھے۔ اس کی ہر چیز چونکہ وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی تھی۔ ہمارے ہاں وہ لفظ ہم بچپن میں جو ہے وہ پرستان سنا کرتے تھے کہ پرستان میں پریاں ہوتی ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ لفظ جو ہے وہ نفاست کے لیے، عمدگی کے لیے جو ہے وہ استعمال ہونے لگا۔ تو یہ لفظ اس لیے لایا گیا یہاں پہ تاکہ ان کے ذہن میں آئے کہ وہ کوئی انوکھی چیز ہی ہے، انوکھی، عمدہ اور نفیس چیز ہے۔ ابکرین حسان، اور یہ خوبصورت، انتہائی نفاست والی۔ وہاں پہ تختے لگے ہوئے تھے، جہاں زمین پہ بچھے ہوئے۔ عربک کلچر میں کیا ہوتا ہے؟
زمینوں پہ قالین بچھاتے ہیں، قالین بچھا کے تکیے رکھتے ہیں، تکیے رکھ کے جو ہے وہ بیٹھ سب کچھ ہوتے ہیں۔ اب ای آلاء ربکما تکذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسمو، برکتوں والا ہے نام رب کا، تیرے رب کا، جس رب کی نعمتوں کی یہ بات ہو رہی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ الرحمن۔ تو جس تیرے رب کا نام اتنی برکتوں والا ہے کہ جس کے پاس یہ ساری قدرتیں ہیں، یہ نعمتیں ہیں، یہ نشانیاں ہیں، جس کا استر اس طرح کا ہے اس کا ابرا کیسا ہوگا؟ جس کا نام اتنی رحمت والا ہے وہ خود ہستی جو ہے وہ کیا ہوگی؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسلم میں حدیث ہے کہ جس وقت آپ نماز ختم کرتے تو نماز کے بعد اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربک یا ذی الجلال والاکرام۔ تو یہاں پہ بھی وہی بات ہے، بڑا ہی برکتوں والا ہے نام تیرے رب کا، ذی الجلال، جلال والا، والاکرام، عظمتوں والا۔ اب بات یہ ہے کہ وہ عظمتوں والا ہے، اکرام والا ہے، عزتوں والا ہے، اس کی جلالت، اس کی عظمت کو مانا جائے، اس کی عزت کی جائے۔ اس کی عزت، اس کی عظمت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے، اس کے ساتھ کسی اور کو جو ہے وہ برابر نہ بٹھایا جائے اس کے۔ وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، اس کے لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس کے کوئی اوپر ہے نہ نیچے ہے، اس کی مثال اور کوئی نہیں ہے۔ تو جس کا نام اتنی برکتوں والا ہے، جس کے نام سے یہ سب کچھ ہے، وہ خود ہستی کیا ہوگی؟ وہ حدیث ہے نا کہ جس سے سب کچھ مل جائے گا وہاں پہ، تو اس کے بعد پھر پوچھے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ، جنتیوں کچھ اور چاہیے ہے؟ جنتی کہیں گے اللہ ہم سے راضی ہو گیا، تو اس دن کی سختیوں سے تو نے ہمیں بچا لیا، موت کی سختیوں سے ہمیں تو نے بچایا، اس کے بعد جو ہے پل صراط پہ تو نے ہمیں بچایا، اور پھر تو نے ہمیں جہاں جنتوں میں داخل کر دیا، ہر قسم کی نعمتیں ہیں یہاں پہ، اب اور ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا دیدار فرمائیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دیدار نصیب فرمائے، اور اس دیدار کو دیکھ کے لوگ جو ہیں وہ جنت کی باقی لذتیں بھول جائیں گے۔ کسی صحابی نے پوچھ لیا کہ سارے کیسے دیکھیں گے؟ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس طرح تم سارے چاند کو دیکھتے ہو نا، تو چاند تو اس کی مخلوق ہے، تو اس کے بس میں کیا کچھ ہے پھر؟ تو وہ دیدار اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑا ہی برکتوں والا ہے نام تیرے رب کا۔ رحمان جو ہے نا، رحمان، اللہ تو اللہ کا ذاتی نام ہے، رحمان اللہ کا ذاتی بھی ہے اور صفاتی بھی ہے، اور اس کے بعد باقی سارے نام اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ تو اتنا برکتوں والا نام ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کریں، اس کے ساتھ کسی اور کو جو ہے وہ دیکھیں، یہ مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کس کس کو شریک کر رہے ہیں۔ یہ معاشرہ جو ہے وہ ہم نے اپنا رب بنا رکھا ہے، اپنا نفس ہم نے اپنا رب بنا رکھا ہے، اپنے بیوی بچے ہم نے اپنا رب بنا رکھے ہیں کہ ہم اللہ کے احکامات پر ان کے احکامات کو جو ہے وہ مانتے ہیں۔ ہم اللہ نے کہا کہ یہ کام نہیں کرنا، ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ میرے بیوی بچے کہتے ہیں وہ کرنا، یہی شرک ہے۔ میرا نفس اگر مجھے کہتا ہے کہ ہاں بھی اللہ نے حکم دیا کہ اٹھو، الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے، میرا نفس مجھے کہتا ہے ستا رہا یار کوئی بات نہیں، جو ہے اٹھ کے پڑھ لیں یار، خیر ہے، تم جو ہے وہ بعد میں پڑھ ہی لینی ہے، مجھے کیا پتا اگلا لمحہ میرے پاس ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کس کی بات مانی میں نے؟ اپنے نفس کی بات مانی۔ تو بڑا جہاد اسی نفس کے ساتھ کرنا ہے۔ اس کے بعد باقی جہاد ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سیدھی راہ دکھائے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ الحمدللہ سورہ رحمان مکمل ہوئی، انشاءاللہ ہم کل سے سورہ واقعہ جو ہے وہ شروع کریں گے۔ دعا کیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کی صدقے ہم پہ اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا
اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين.